السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امرہ فرطا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں حد درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لاقالی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، بات اس پر چل رہی تھی کہ ہمیں نیکیوں میں مسابقت کرنی چاہیے اور نیک عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نیکیوں میں آگے بڑھنا اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش رکھنا، یہ اسلام میں حسد میں شامل نہیں ہے۔ اس کو اسلامی اصطلاح میں رشک کہا جاتا ہے۔ تو حسد ہوتا ہے اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی تو میں اس کے زوال کی خواہش کروں کہ اس کے پاس کیوں آئی، کس لیے آئی، اس کے پاس تو آنی ہی نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کے سوالات میرے دل میں پیدا ہوں تو اس کے بعد میں آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا زوال کیسے ہو جائے۔ تو اللہ دیتا ہے اور یہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو زوال تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسلام میں یہ چیز حرام میں شامل کی گئی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں سب لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں حسد ہوتا ہے اس کو دلی اطمینان کبھی بھی میسر نہیں آتا ہے، وہ اپنی ترقی کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ جو اپنا گھر بناتا ہے تو کوشش اپنے گھر بنانے کی کرتا ہے، لیکن جو صرف دوسرے کا گھر توڑنے کی کوشش کرتا ہو تو اس کو اپنا بنانے کا موقع ملنے والا ہی نہیں ہے، تو اس کا اپنا تو بنے گا ہی نہیں۔ اس کی تو خواہش ہے کہ دوسرے کا توڑا جائے، تو وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف آنے والا ہی نہیں ہے، چونکہ اس کی نظر صرف دوسرے کے زوال کی طرف ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو دنیا میں اطمینان مل سکتا ہے، لیکن حسد کرنے والوں کو اطمینان زندگی میں کبھی میسر نہیں آ سکتا۔ تو حسد کرنا اسلام میں حرام اور سخت حرام ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہم لوگوں کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ہمیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے، تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حسد کرنے والے کو بھی اسی میں شامل فرمایا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، تو وہ اعوذ سے شروع ہوتا ہے، قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ، تو میں رب کی پناہ لیتا ہوں، تو اسی کے آخر میں کیا ہے، اعوذ من شر، اعوذ بربک من شر حاسد اذا حسد، کہ میں رب کی پناہ لیتا ہوں حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ یعنی جہاں شیطان سے بچنے کے لیے کہا گیا وہاں قرآن پاک نے اعوذ کے اندر تعوذ کے ساتھ میں کس کا ذکر کیا، حسد کرنے والے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو کام شیطان کرتا ہے وہ حسد ہی کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ وہ شیطان جو بنا ہے وہ بھی حسد ہی کی بنیاد پر بنا، اگر اس کے پاس میں حسد نہ ہوتا تو نہ حضرت آدم کی فضیلتوں پہ جلتا اور نہ ان کے توڑنے کی کوشش کرتا اور نہ پرابلم میں جاتا۔ تو شیطان بنا ہی ہے حسد کی بنیاد پر۔
اور اسی وجہ سے اللہ نے وہاں آخر کا ذکر جو فرمایا، یہ جادو سے متعلق آیتیں ہیں کہ حضور کے خلاف یہودیوں نے جادو کیا. تو کیوں کیا جادو؟ اس لیے کیا کہ وہ حسد کر رہے تھے کہ حضور بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، سارے نبی بنی اسحاق سے ہیں تو حضور کو بھی بنی اسحاق میں ہونا چاہیے. تو یہ تو اللہ پر حکومت کرنا ہوا نا کہ بھئی اللہ نے چاہا کہ بنی اسماعیل میں بھیجے، تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اللہ نے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا، ان کو تو بنی اسحاق میں آنا چاہیے. تو اللہ پر حکومت تم کرو گے کہ تم اللہ کو مشورہ دو کہ اللہ کدھر بھیجے اپنے آخری نبی کو، بنی اسماعیل میں بھیجے یا بنی اسحاق کو. تو یہ یہود الٹے اللہ کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے، اللہ نے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا ان کو تو بنی اسحاق میں آنا چاہے. تو حضور کو نہیں مانا. پھر وہ حسد میں لگے رہے یہاں تک کہ وہ حسد میں بہت آگے بڑھے، یہاں تک کہ آج تک بھی وہ حسد کر رہے ہیں. حالانکہ 1400 سال سے طویل عرصہ گزر گیا ہے، مگر پھر بھی یہود کا حسد مسلمانوں کے خلاف نہیں جاتا. وہ آپ سے حسد نہیں کرتے، در حقیقت نبی سے ان کو حسد ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے. اس وجہ سے اس نبی کے ماننے والوں سے بھی حسد کرتے کہ تم نے اس نبی کو کیوں مانا جس نبی کو ہم لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو دنیا میں جتنے بھی پرابلم شروع ہوتے ہیں نا، وہ حسد ہی سے شروع ہوتے ہیں. اور آسمانی دنیا میں بھی پہلا پرابلم جو رونما ہوا وہ حسد ہی کی بنیاد پر رونما ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ ہمیں فرما کہ قل اعوذ برب الفلق، تو رب الفلق کے ساتھ میں من شر حاسد اذا حسد، کہ میں رب الفلق کی پناہ لیتا ہوں کس سے، حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے. یعنی حسد کرنا ایک شیطانی عمل ہے اور وہ اسی کے پاس میں آتا ہے جس کے پاس میں شیطانیت ہوتی ہے یا جو شیطان کے ہاتھوں کا شکار ہوتا ہے وہی حسد کرتا ہے. ایک ہوتا ہے دلی کیفیت اور ایک ہوتا ہے اس پر عمل. تو دلی کیفیت میں حسد جو ہے نا وہ فطری چیز ہے. فطری کا مطلب اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. تو جو چیز اللہ نے رکھی ہے اس کو آپ پورے طور پر نکال نہیں سکتے. اس لیے کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ میں حسد نہیں کرتا ہوں یا حسد کا عیب میرے پاس میں نہیں ہے تو یہ غلط ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. جو فطرت کی چیز ہے نا وہ بدلتی نہیں ہے. اس لیے غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ان سب چیزوں کو آپ اپنے دل میں ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، اس لیے آپ اس کو نکال نہیں سکتے. مگر کیا کر سکتے ہیں، نکال تو نہیں سکتے ہیں، مگر آپ اس کو اندر ہی رہنے دو، اس کو باہر آنے ہی مت دو. تو آپ کا کام ہے اس کو باہر مت آنے دو. رکھا ہے اللہ نے امتحان لینے کے لیے. اب دیکھتے ہو تم میرے حکم پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو اللہ نے اس کے لیے آپ کے اندر رکھا ہی کہ صرف محاسن اللہ نے رکھے، ہزاروں عیوب بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھے، فطرت میں سجائے اور پھر کہا کہ نہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے، اس کو باہر لانا ہی نہیں. تو حسد سے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اندر کے وہ اندر ہے مگر اس پر عمل نہیں کرنا ہے. میرے دل میں ایسا خیال آیا تو میں یہی سوچوں گا کہ بھئی اللہ دیتا ہے تو اللہ کے دینے میں رکاوٹ بننے والا میں کون ہو سکتا ہوں کہ میں اللہ سے یہ کہوں کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، تو نے اس کو کیوں دیا. تو یہ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اس پر سوال نہیں کیا جاتا. ہاں ہماری ہر چیز پر اللہ سوال کرے گا چونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اس کے حکم پر ہمیں چلنا ہے. اللہ کو کسی کے حکم پہ نہیں چلنا ہے چونکہ وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے، مالک علی الاطلاق ہے، اس پر کسی کی حکومت نہیں آتی ہے. تو اللہ کو سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ نے جو کیا اپنے علم سے کیا، اپنی قدرتوں سے کیا، اپنی حکمتوں سے کیا ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہمارا تو کام یہ کہ بھئی اللہ نے جو کیا اس کو ہم تسلیم کر لیں کہ بھئی اللہ نے جس کو بنایا اس کو ہم مخلوق مانتے ہیں اور اللہ نے جس کو پیدا کیا اس کو ہم درست جانتے ہیں اس کے حساب سے کہ بھئی اس کی حکمتوں کا تعلق اس کے ساتھ میں ہے. وہ سوال نہیں ہو سکتا. ہاں انبیاء سوال کر سکتے ہیں مگر انبیاء کا سوال جو ہوتا ہے وہ ہماری طرح سے نہیں. ہم لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ ایسا کیوں کیا،
یعنی اس پر حکومت جتانے کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ تو کفر میں چلا جاتا ہے۔ انبیاء کا سوال ہوتا ہے اطمینان قلب کے لیے، اور اس کی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے سوال کیا تھا کہ اللہ تو کیسے مردوں کو جلائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو فرماتے نہیں ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں تجھ سے سوال ایمان کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں تجھ سے سوال اپنے دل کے اطمینان کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جواب بھی آیا نا، حالانکہ سوال کرنا ہی بیجا ہوتا ہے، مگر اللہ نے سوال کے ساتھ میں جواب اس لیے دہرایا تاکہ کوئی دوسرا سوال کرنے والا اس طرح کے سوال میں رب کی طرف نہ آئے۔ چونکہ نبیوں کو تو جواب ملتا ہے اس لیے وہ سوال کر سکتے ہیں، اور ہمیں تو ہمارے سوال کا جواب رب سے تو ڈائریکٹ ملنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ سوال کریں گے تو یہ سوائے رب پر سوال کرنے کے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہوتا۔ نبی کے لیے اس لیے اللہ نے وہاں جواز رکھا کہ ساتھ میں ان کا سوال بھی دوہرا دیا اور پھر اعتراض بھی کر دیا، پھر ان کا جواب بھی رکھ دیا کہ بھئی نبی جو ہے رب سے بات کرتا ہے تو دونوں جواب لے سکتا، آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو ہمیں مطلق رب کے بارے میں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میرے رب نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ ہاں ایک اجازت ہے، وہ کیسی؟ کہ میں رب کی قدرتوں کی حکمتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی رب نے ایسا کیوں کیا، رب نے یہ کیوں بنایا، تو اس کی حکمتیں اچھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دلی اطمینان حاصل ہو جائے، وہ میرا اپنا عمل ہے جس کی اسلام مجھے اجازت دے گا کہ میں رب کی قدرتوں پر یا اس نے جو عمل کیا ہے اس عمل پر میں حکمتوں پر کلام کروں تاکہ لوگوں کا دل اور بھی مطمئن ہو جائے کہ وہ میرے رب نے اس کو اس لیے پیدا کیا، اس کو اس لیے پیدا کیا۔ تو اس سے آدمی کا علم بڑھتا ہے، اس کا دماغ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، قدرتوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تو مجھے اجازت ہے جبکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف اس کے ذریعے سے مائل کروں۔ اس لیے یہ اجازت بھی عطا کی گئی ہے کہ بھئی شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت کے احکام میں عقل کے طور پہ کلام کر سکتے ہیں۔ تو عقلی کلام کا مطلب کیا ہو؟ اللہ نے تو نہیں بتایا، رسول اللہ نے تو نہیں بتایا، مگر میں اس میں فکر کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، اور پھر اچھی اچھی حکمتیں لا کے بتاتا ہوں کہ وہ آپ کو یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا بینیفٹ یہ ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ گردن کا مسح کرنا، نیک کا مسح کرنا، تو یہ تو بس رسول اللہ نے کر کے بتا میں کرنا ہے، فرما دیا کہ جو نیک کا مسح کرے گا، گردن کا مسح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے فندوں سے آزاد کر دے گا۔ یہ تو حدیث کا فائدہ کہ چلو یہ فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا، لیکن دنیاوی اس کا فائدہ تو اس میں ہمیں اجازت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے بہت ساری ایسی کتابیں بھی لکھی ہیں، جو بڑے علماء ہیں، مقتدر علماء ہیں، کہ جنہوں نے صرف اسلامی احکام اور دلائل عقلیہ، یعنی اسلامی احکام کو انہوں نے عقل کے ساتھ میں ملایا اور اس کی عقلی حکمتیں بیان کر کے لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا۔ حالانکہ اس ملان کے لیے ضروری نہیں کہ بھئی احکام کے ہم آپ کو بتائیں، ورنہ تو پھر ایسے ہو جائے بھئی نماز کیوں پڑھتے ہو کہ بھئی ایکسرسائز کی جاتی، یہ بھی ایک ایکسرسائز، یہ ٹوٹلی غلط ہے کہ ہاں میں ایسا کہوں کہ بھئی تو آپ بلا وجہ کے اٹھک بیٹھک کرتے ہو صرف ہیلتھ کو اچھا کرنے کے لیے، تو میرے رب نے ورشپ کے طور پر تم کو ایسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کسی جگہ پر جا کر کے 100 مرتبہ اٹھوں اور بیٹھوں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں وضو کر لوں اور 100 رکعت نفل نماز پڑھ لوں، تو 100 مرتبہ اٹھنا اور بیٹھنا پایا گیا، اور میرا یہ کام صرف ایکسرسائز نہیں رہا بلکہ یہ ورشپ میں اور عبادت میں شامل ہو گیا۔ یہ بہتر ہوا نا؟ مگر میں صرف یہ کہوں کہ وہ عبادت بھی نماز ہے نا، ایک ایکسرسائز ہے اس لیے کرو، یہ ٹوٹلی رانگ۔ مجھے یہ اجازت نہیں ہے، مجھے واپس لینا پڑے گا اس لفظ کو، مگر میں یہ کہوں کہ تم جو ایسا کرتے ہو اس کے بجائے وضو کر کے 100 رکعت نماز پڑھ لو نا، تو تم 100 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرتے ہو کہ وہ مسل مضبوط ہو جائے اور طاقت برقرار رہ جائے، تو یہ فائدہ آپ کو نماز سے حاصل ہوگا، تو ٹائم بھی نہیں گیا، فائدہ وہی ہو گیا، اور میں نے نماز کے اندر حصہ لے لیا۔ تو یہ حکمت بتانا بالکل صحیح ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ ڈائٹ کرتے ہیں کہ وہ موٹا ہو گیا ہے،
تو ڈائٹ کرنا چاہیے تاکہ وزن کم ہو جائے. زیادہ تر بیماریاں آدمی کے زیادہ وزن ہی سے ہوتی ہیں. وزن کو کم کرو تو آپ کے پاؤں بھی سلامت رہیں گے, بدن بھی سلامت رہے گا, بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہ جائیں گے. تو پھر اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈائٹ کی بک کھولتے ہیں. یہ کھانا چاہیے, یہ نہیں کھانا چاہیے, اتنا کھانا چاہیے, اتنا نہیں کھانا چاہیے. تو اس میں کتنا تو ٹائم آپ کو اس کتاب کے ریڈ کرنے میں لگا, بہت ساری چیزوں کے جانچنے اور پرکھنے میں لگا. اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ شروع کریں گے بھائی یہ کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے. اب گھر کے اندر ٹینشن بڑھ گیا کہ بھائی تمہارے لیے الگ بناؤ, دوسرے کے لیے الگ بناؤ, تم یہ نہیں کھاتے ہو, تم وہ نہیں کھاتے ہو. اب سب کو ٹینشن بڑھا نا. اس سے بہتر میں حکمت بتاؤں, اس حکمت کی اسلام مجھے اجازت دیتا ہے. یا تم ایسا کرتے ہو, کتنا ٹائم خراب کرتے ہو. اس سے بہتر ہے اسلام نے روزہ ہمارے لیے رکھا ہے نا, ہم صبح سے لے کے شام تک ہر طرح کے کھانے سے ہی بچ جائیں گے. تو پھر رات کو کھائیں گے تو دن بھر بھوکا رہا تو میرے بدن کو جو ضرورت تھی اس کو نہیں ملا, تو میرے بدن کے اندر جو ایکسٹرا فیٹ جو تھا, چاہے خون میں رہا چاہے میرے گوشت کے اوپر رہا, تو میرا بدن مانگتا بھائی کھانا لاؤ نا, نہیں کھلاؤں گا شام تک, میں نے تو روزہ ہی رکھا ہے. اب وہ بدن کہے گا تو نہیں کھلائے گا نا تو تیرے بدن ہی کو کھا جاؤں گا. تو وہ پھر اندر سے مانگتا ہے, وہ اندر سے فیٹ کو کھینچ لیتا ہے, ادھر سے کھینچا, ادھر سے کھینچا, ادھر سے کھینچا, وہ اپنا کام چلانے کے لیے بدن ہی سے سب کچھ لے لیتا. لیکن میرا تو فائدہ ہو گیا کہ بھائی میں نے تو عبادت کی, میں نے تو روزہ رکھا اور اللہ کی عبادت میں شامل ہو گیا, اور جہاں تک ڈائٹ کا سوال تھا نا وہ تو مجھے حاصل ہی ہو گیا. تو یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے کہ بھائی ڈائٹ کرو, لیکن آؤ ایسی حکمتوں پر آؤ کہ جس میں ہماری ڈائٹ بھی عبادت اور ورشپ میں شامل ہو جائے. تو کتنا اچھا, گھر والوں کو ٹینشن بھی نہیں رہے گا کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, شام کو کھا لینا, دن بھر اس کو بھوکا رکھا ہے, اس کی ضرورتیں پوری نہیں, وہ ہمارے بدن ہی کو کھائے گا تو آٹومیٹکلی آپ پتلے ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں نا وہ پہلے سے, ہم لوگ جیسے تو کبھی وزن ہی نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وزن ہے کتنا اور کتنا زیادہ ہوا یا کم ہوا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکثر ایسا کرتے ہیں, جن کو ہیلتھ کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے نا, وہ ایسا کرتے ہیں, روزانہ ناپتے ہو کتنا وزن ہے, آج کتنا ہوا, کل کتنا ہوا, پرسوں کتنا ہوا, ان کا سارا ٹینشن ہی وزن پہ ہوتا ہے. تو وہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں. اور رمضان میں پھر وہ ناپتے, وہ پہلے دن جب میں نے روزہ شروع کیا تھا نا اس وقت میرا وزن اتنا تھا, 90 کلو تھا. اب کیا ہوا, اور رمضان ختم ہوئی نا تو 80 رہ گیا. پورے مہینے میں 10 kg وزن میرا روزوں کی وجہ سے کم ہو گیا. تو ہوا نا, ڈائٹ ہوئی, 10 kg ایک مہینے میں آپ کا کم ہوا. آپ کتنی کتابیں پڑھتے ہو, کتنا کھاتے ہو, کتنے سے بچتے, اس کے بغیر جو کھایا سب کھا لیا میں نے رمضان میں, پھر بھی میرا وزن کم ہو گیا 10 kg, اور میرا پورا مہینہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں چلا گیا. ڈائٹ بھی حاصل ہو گئی, بندگی بھی حاصل ہو گئی. تو اسلام ان حکمتوں کی اجازت دیتا ہے. تو گردن کے مسئلے پر چل رہے تھے, تو گردن کے مسئلے میں ہمارے علماء نے اس پر ریسرچ کی کہ دنیا میں جو آپ ابھی سروے کرو تو آدمی کو مینٹل جو ہوتے ہیں نا, پاگل بنتے ہیں یا دماغی پرابلمز لوگوں کو ہوتا ہے, تو اس کا جو سروے ہے ہمارے ملکوں میں بہت بڑھ گیا. کتنا بڑا ہے کہ کچھ لوگوں کے سروے کے مطابق ہر 5 آدمی پہ 5واں آدمی, 5 پہ 5واں, تو اس کو دماغی پرابلم ہوتا ہے. اور جس کی وجہ سے وہ اتنا ہی کہ بھئی بہت زیادہ ہو, مگر وہ دماغی پرابلمز کے ہزاروں اس کی برانچیز ہیں اور کئی طرح کے اس میں فرق آتے ہیں. اس کی وجہ سے ہیلتھ میں, آدمی کی لائف سٹائل میں, ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے دماغ کی وجہ سے. تو ایسے ہر 5 میں 5واں آدمی پرابلم کے اندر جاتا ہے. فرمائش میں جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس ملک میں خاص کر کے, اس ملک کی بات نہیں کرتا ہوں جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں, کہ وہاں پہلے جو پرانی سائنس ہے نا وہ وہاں آج بھی کام کر رہی ہے, اور ہم نئے پہ جاتے ہیں پرانا ختم ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ تیل لگانا, سر کے اندر تیل لگانا, اور تیل کے ساتھ میں پانی کو مکس کرنا اور اس کو پورے سر کے اوپر گھسنا, یہ آپ کے سر کے لیے بہت مفید ہے. کہ اکثر اوقات میں دماغ کے اندر خشکی آ جاتی ہے, تری بات ختم ہو جاتی ہے, تو آدمی جو اوپر سے تیل اور پانی اگر بکثرت لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ تیل اور پانی
اندر جاتا ہے یعنی مثانوں کے ذریعے سے، اور وہ جو کمی آپ کے دماغ میں آتی ہے طریقے کم ہونے کی، تو یہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، تو آپ کا دماغ فریش رہتا ہے اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت 20 گھنٹہ لکھائی کا کام کرتے تھے، ہمیشہ وہی 4 گھنٹے میں باقی ساری ضرورتیں، تو فرما گیا ہے کہ روزانہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ان کے سر کے اندر تیل اور پانی کو مالش کیا جاتا تھا، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ دماغ خشک نہیں ہوتا ہے، دماغ کے خشک ہونے پر، اس کی طریقے ختم ہونے پر ایک نہیں کئی پرابلمز ہمارے وجود کے اندر آتے ہیں۔ تو فرما گیا کہ ایسا کرو۔ اور دوسری بات کہ جو ہماری گردن کا پیچھے کا جو حصہ ہے، تو زیادہ لوڈ جو ہمارے بدن کے اوپر دماغ سے ہوتا ہے وہ پچھلے دماغ کو ہوتا ہے، چھوٹے والا، اس کو زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے۔ تو فرما گیا کہ ادھر خشکی آنے کا بہت زیادہ امکان ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آدمی کا نیند کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں وہ پیچھے والے دماغ کے اندر خشکی ہو جانے سے۔ تو فرما کہ اگر تم ہمیشہ اپنی نیک کے اوپر پانی لگاتے رہو تو وہ خشکی اس پانی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اور وہ پرابلم جو دماغ کی خشکی کی وجہ سے آپ کو آتے ہیں نہیں آئیں گے۔ یہ نئی ریسرچ کے اندر لوگوں نے شامل کیا ہے، جدید ریسرچ میں، کہ یہ نیک کا جو مسائل، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیشہ پانی لگاتے رہو۔ تو پھر لوگوں نے غور کیا کہ بھئی یہ سائنس میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ پیچھے کے دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نیک کے اوپر پانی مل لیا کرو، کہ وہ پانی آپ کے پچھلے دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ تو میرے نبی نے تو فرسٹ دن سے کہہ دیا کہ وضو کرنے کے ساتھ میں کہ پانی کیوں بیکار کرے، اس سے بہتر ہے کہ پیچھے والا جو رہ جاتا ہے نا، آگے والے کو تو اوپر سے مسا یوں کر لیا، اور پیچھے والے کا باقی رہا تھا ہاتھ میں، تو کہا اس کو نیک کے اوپر پھیر لو تاکہ یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ میں نے اسلام کے ایک عمل کو عقل کے ساتھ میں ملایا، پرمیشن ہے اس کا، اجازت ہے اس کی، کیوں کہ میں اس سے آپ کو قریب کر رہا ہوں۔ مگر میں اتنا بتاؤں کہ بھئی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نیک پر پانی لگانا اس لیے نبی نے لگایا تھا، ٹوٹل رانگ۔ کہ نبی کو اس سے کیا مطلب؟ نبی نے اپنا عمل دیا ہے، وہ عبادت ہے، وہ ورشپ ہے، وہ بندگی ہے، وہی اللہ کی رضا ہے، اس کو آپ کو کرنا ہے، چاہے حکمت سمجھ میں آئے تب بھی اور حکمت سمجھ میں نہ آئے تب بھی۔ اس لیے اللہ نے کچھ احکام ایسے رکھے کہ جو حکمت میں ہیں، اور کچھ ایسے احکام رکھے جو حکمت میں نہیں ہیں۔ اس کو جو عبادت اس کو حکمی عبادتیں کہی جاتی ہیں، جیسے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، ان کو حکمی عبادت کہا جاتا ہے۔ حکمی عبادت کیوں کہتے ہیں؟ نجاست یہ حکمیہ اس میں آتی ہے۔ وہ وضو ٹوٹ گیا تو وضو کہاں سے ٹوٹا؟ وہاں تو دھونے کا حکم ہی نہیں آیا، لیکن حکم کدھر آیا؟ وہ اگر ریئل ناپاکی ہے تو دھونے کا حکم آئے گا، لیکن جیسے ہوا کے خارج ہونے سے وضو بریک ہوا تو وہاں کپڑے دھونے، کچھ دھونے کا حکم نہیں آیا، لیکن کہا کہ وضو ٹوٹ گیا، یعنی ہاتھ کو پھر سے دھلو، چہرے کو پھر سے دھلو، سر پہ مسا پھر سے کرو، پاؤں پھر سے دھلو۔ یہ اللہ جدھر سے ہوا نکلی وہاں تو کچھ بھی دھونے کا حکم نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ سے یہ ہاتھ، چہرہ، پاؤں یہ سب پھر سے کیوں دھلوں؟ کہا بس میرا حکم ہے، تیری سمجھ میں آئے تب بھی نہ سمجھ میں آئے تب بھی، تجھے سوال کرنے کا حکم نہیں ہے کہ تو رب پہ سوال کرے، بس تیرے رب نے چاہا کہ ایسا کرنا یا نہیں کرنا۔ اس کو حکم عبادت کہتے ہیں، وہاں حکمت سمجھ میں آتی نہیں۔ غسل کرنے میں جیسے جنابت ہوئی، غسل فرض ہوا، تو بھئی وہ تو انہیں جہاں سے ناپاکی نکلی اتنا دھو دیا، میرا بدن پاک، مگر کہا نہیں پورا بدن دھونا ہے۔ میرے رب کہاں سے نکلی ناپاکی اور تو پورے بدن کو دھونے کا حکم دیتا ہے، ایسا کیوں؟ کہا کیوں کرنے کا سوال نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ ایسا ہو تو غسل کرنا ہے تبھی پاک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ بس نہیں سمجھ میں آتا ہے، مگر پھر بھی آمنا صدقنا۔ تو اس میں کچھ عبادتیں ایسی بھی رکھی گئی ہیں جو تمہارے عقل کے خلاف جاتی ہیں، عقل سے تم اس کا فارمولا نہیں بیان کر سکتے ہو، مگر اس کے باوجود بھی تمہیں کرنا وہی ہے جو اللہ و رسول نے فرما۔ تو اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ رب پر سوال نہیں ہو سکتا ہے، رب کے ساتھ میں تعلق کا مقصد صرف اتنا ہے کہ رب جو کہے وہ کر لے جاؤ۔ یہی ہوتا ہے، نبیوں کو صرف پرمیشن ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا تو اللہ نے فرما مانتے نہیں ہو؟ میں مانتا ہوں مگر اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ نے فرما کہ اوکے چلو میں تمہارا اطمینان قلب کر دیتا ہوں، تو 4 پرندوں کو لینے کا حکم دیا اور کہا اس کو ذبح کرو۔
ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے کیا، کیما بنا دو، کہا کیما بنا دیا، فیدر سب الگ کر دیے، پاؤں اپنے پاس رکھا، سر اپنے پاس رکھا، اس کے پر فیدر اپنے پاس رکھے، پھر کہا کہ 4 پہاڑوں پر اس کا گوشت مکس کر کے الگ الگ چھوڑ دو، اور اس کے بعد کیا کرنا، آپ اس کو بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم پھر اپنی جگہ پر آئے، پھر کہا اے مور ادھر چلا، اے کبوتر ادھر چلا، اے کوے ادھر چلا، تو جس جس کو ذبح کیا تھا نام بول رہے ہیں، وہاں سے گوشت الگ ہو کر کے اڑ کے آیا اور وہاں آ کے بن گیا، اور فیدرز لگ گئے، پاؤں جوائنٹ ہو گئے، سر مل گیا، اور پھر بن کے اڑ گیا۔ میرے رب نے کہا کہ دیکھا نا ابراہیم، یہ کیسے گوشت سارا الگ الگ ہو گیا تھا، سب کو الگ کر دیا، تو میں نے اس کو جلا دیا نا، کہا ہاں۔ تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم ایسے ہی قیامت کے روز لوگ مٹی بن کے منتشر ہو جائیں گے، مگر میں حکم دوں گا کہ چلے آؤ، تو دنیا میں کوئی میرے حکم کو روکنے والا نہیں ہے، ہر قبر سے چاہے ذرات کہیں بھی پھیلے ہوں جمع ہو جائیں گے اور سب میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ مگر ہمارا کام، وہی نبی کا کام ہے، پوچھے تو ان کو سوال جواب سب مل جائے، لیکن ہمیں تو ملنا نہیں ہے نا، آپ رب سے بات نہیں کر سکتے ہیں، تو سوال کرنے کی مطلق اجازت نہیں ہے احکام شرع میں، بس رب نے جو کہا ہمیں کرنا ہے، اس کی حکمتوں میں اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں۔ تو بات شروع ہوئی تھی حسد کے ذریعے سے، کہ حسد میں آدمی اللہ پہ سوال کرتا ہے، اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں دیا، اتنا کیوں دیا، اتنا کیوں دیا۔ اللہ فرماتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، چاہے جس کو عطا فرمائے، تو اللہ کا فضل ہے، اس کی مشیت ہے، وہ چاہے جس کو دے۔ تو سوال کرنے والا رب پہ کون ہو سکتا ہے کہ تو پوچھے اللہ تو نے اس کو اتنا کیوں دیا، اس کو اتنا کیوں دیا؟ یہ سب سوال نہیں کر سکتے ہو، ہاں رشک کر سکتے ہو، میرے مولا جیسے تو نے اس کو دیا ایسا تو مجھے بھی دینے پر قادر ہے، میرے مولا اس کو دیا تو اس کو اور برکت عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عطا فرما۔ یہ شریعت اسلامی میں رشک کہا جاتا ہے، اس کی اجازت ہے، اجازت۔ بخاری میں حدیث ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 2 چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے، اور حسد کا معنی رشک ہوتا ہے، وہ ریئل نہیں، چونکہ ریئل تو حرام میں تو اس کی اجازت نہیں ملتی ہے، مگر حسد کے معنی رشک لیا جاتا ہے۔ 2 چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے، تو حسد ہے حرام اور جائز کیسے بن سکتا؟ کہاں بنتا ہے؟ حکمتوں پہ جاؤ تو سب بنتا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن مسلمان کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا ہو تو حلال ہے، وہی حرام حلال بن گیا، نیت بدل گئی، پوزیشن چینج ہو گئی، اور آپ کے دل کی کیفیتوں کو آپ نے اچھی جگہ پر رکھ دیا، تو وہی حرام آپ کے لیے کیا بن گیا؟ حلال۔ فرمایا حسد بھی ہے، اس کے بھی اقسام ہے، وہ بھی حلال میں جا سکتا ہے، اسی کو رشک کہا گیا۔ تو میرے مولا وہ حسد جو حرام ہے وہ کیسے حلال میں جائے گا؟ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں بتاتا ہوں تمہیں کیسے حلال میں جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ اس پر عمل کرتا ہے اور اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے، میرے دین کے کلمہ کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب تم ایسے آدمی کو دیکھو تو تم رب سے یہ خواہش کرو کہ میرے مولا جیسا تو نے اس کو دیا ہے ایسا مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما، تاکہ نبی کے دین کے زندہ کرنے والوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، دین کی خدمتوں میں حصہ لینے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ تو اجازت ملی نا، یہاں رش کرو، اس لیے کہ وہ اپنی عمل سے رب سے قریب ہو رہا ہے، اور تجھے بھی رب سے قریب ہونے کے لیے بھیجا گیا، تو توڑنے والی اسکیم پر کیوں جاتا ہے؟ ایسی پر جا کہ وہ تو کامیاب ہے، اس کے ساتھ تو بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ ایک عمل بتایا۔ پھر دوسرا عمل ہمارے نبی نے بتایا کہ حسد کی ایک اور قسم ہے جو جواز میں جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، اور کسی سخی مسلمان کو دیکھو کہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں یوں دیتا ہے، یوں دیتا ہے، یوں دیتا ہے، یعنی بے شمار اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جب تم ایسے کو دیکھو تو تم اللہ کی بارگاہ میں یہ خواہش کرو، میرے مولا جو مال تو نے اس کو دے کر کے تیرے راستے میں سخاوت کرنے کی اس کو توفیق عطا فرمائی ہے، میرے مولا ایسے ہی رزق میں وسعت تو ہمیں عطا فرما، اور تیرے راستے میں ایسے ہی خرچ کرنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرما۔
یہ دونوں جواز کے اندر رکھا ہے. ایک مالی عبادت میں رکھا ہے کہ جس میں مال سے آگے نکل جاؤ, اور ایک بدنی اور علمی عبادت میں رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ آگے آ جاؤ. پتہ یہ چلا کہ حسد دنیاوی چیزوں میں اسلام نے پرمیشبل نہیں رکھا ہے, لیکن مذہب و ملت میں کہ اسے ملا ہے اس کے ساتھ مجھے بھی مل جائے, میں بھی آگے نکل جاؤں, تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, اس میں آگے بڑھنے کی ہم سب کو اجازت دیتا ہے. تو سب کو مل کر کے کوشش اس مسئلے میں کرنی چاہیے کہ دین میں ہم کیسے آگے نکلیں. اور یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوال کی اجازت اللہ کے اوپر نہیں ہے. ہم بندے ہیں, آمنا صدقنا, جو اس نے کہا اسی پر ہمارا عمل کرنا ہے, اس کے خلاف ہمیں ہمت بھی نہیں کرنی ہے. لیکن آخری لفظ ہماری تو ہمت اتنی بڑھ گئی ہے نا کہ وہ بلاتا ہے نماز کے لیے تو ہم جاتے کسی اور کے لیے, وہ کہتا ہے سچ بولو تو ہم جاتے جھوٹ بولنے کے لیے, وہ کہتا ہے گناہ سے رکو تو ہم جاتے گناہ کرنے کے لیے. کہ ہم اپنی ہمت اور جرأت کی بات کر رہے. اسلام میں ہمت اور جرأت یہ نہیں ہے کہ گناہ کرے. اسلام میں ہمت اور جرأت یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو گناہ سے روک کر کے اللہ کی اطاعت پر لگا دے. تو میں ہمت والا ہوں, میں طاقت والا ہوں, میں قوت والا ہوں کہ میں نے وہ کام کیا اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے کہ جس سے میں گناہ سے رک گیا اور جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی طرف میں مائل ہو گیا. تو طاقت اس میں لگاؤ, اس کی ضرورت ہے. اپنا وقت اس میں لگاؤ کہ ہم نیکیوں میں کیسے آگے نکل جائے. اگر ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بن جائے گی, آخرت بھی اچھی بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.